مکافات عمل کیا چیز ہے؟ اس سے متعلق عوامی تاثر یہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں کسی بھی دوسرے انسان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی والا معاملہ کیا تو اس کے بدلے میں وہ خود یا پھر اس کی اپنی اولاد اور خاندان کے لوگ اللہ کی جانب سے دنیاوی پریشانیوں اور بیماریوں وغیرہ کا شکار بن کر باقی دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنیں گے۔ کیا یہ کنسیپٹ درست ہے؟ دیکھیں میرے بھائیوں، پہلے تو میں کیٹاگوریکلی آپ کو بتا دوں، مکافات عمل کا جو ایشو ہے، یعنی دنیا میں کسی چیز کا اللہ کی طرف سے بدلہ ملنا، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے وہ آپ سمجھ لیں۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر ہے 7، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے، کفر کرو گے، تو بے شک اللہ تعالی غنی ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ آپ جو مرضی کرتے رہو، لیکن اپنے بندوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں کہ کوئی اس کا ناشکرہ بنے، اس کا کفر کرے، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہو تو یہی وہ پسند کرتا ہے۔ پورا دین شکر گزاری ہے نا، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کے کاموں میں لگائی جائیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ ہے وہ کانٹے کی بات، کوئی کسی کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں ایک بات پتہ چل گئی کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے، کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ اس نے نہیں اٹھانا۔ البتہ ایک ایکسیپشن ہے، جس نے گمراہی کی پیشوائی کی ہے، گمراہی کو جاری کیا ہے، چاہے ماں باپ ہوں چاہے اولاد ہو، تو وہ بھگتے گی۔ اس کی سپورٹ میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 24 اور 25 ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو یہ کہتے ہیں تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے، نعوذ باللہ۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اس لیے کہ قیامت والے دن یہ پورے کا پورا بوجھ اٹھائیں گے ان برے اعمال کا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہ بوجھ ان کا بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا۔ الا ساء ما یزرون، آگاہ ہو جاؤ کتنا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی جو گمراہی کے پیشوا ہیں، جنہوں نے لوگوں کو گمراہی کے اوپر چلایا ہے، ان لوگوں کا وبال جو ہے نا وہ پیشوا بھی اٹھائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پہ نہیں ہوگا، ان پہ اپنا بوجھ ہوگا لیکن دوسروں پر ڈبل ہو جائے گا۔ جس طرح کہ سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ اے اللہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہیں دگنا عذاب دے۔ تو یعنی وہ خود بھی آگ میں ہوں گے، وہ کہیں گے ان کو ڈبل دے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ جن کے لیے یہاں پہ دنیا میں لوگوں سے لڑا کرتے تھے، جن کو چندے کھلایا کرتے تھے، جن کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، قیامت والے دن کہیں گے کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ تو یہ ایکسیپشن ہے کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں گمراہی کو عام کیا تو وہ جتنے فالورز ہیں ان کا وبال بھی اٹھائے گا کمبائنڈ فارم میں، اور فالورز کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہو۔ تو یہ مکافات عمل اس اعتبار سے ہوگا کہ انہوں نے وہ بوجھ اٹھانا ہے۔ اب رہا آخرت کے اندر مکافات عمل کا ایشو، تو یہ یاد رکھیے گا قرآن حکیم میں یہ ٹاپک کئی جگہ ڈسکس ہوا ہے۔ کلائمیکس اس کا سورۃ الزلزال ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے، خیر کا کام، قیامت والے دن وہ اس کے سامنے لے آیا جائے گا، اور جس نے ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہے وہ بھی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ اب رہا دنیا میں مکافات عمل، بدلہ ملنا، اس کا نتیجہ ملنا برے اعمال کا، تو یہ پاسبل ہے۔ اچھے اعمال کا بھی مکافات عمل دنیا میں ہو سکتا ہے کسی شخص کے حق کے اندر۔ کافروں کے لیے تو ہمارا عقیدہ ہی یہی ہے کہ کافروں کو دنیا میں ان کے نیک اعمالوں کا اجر مل جائے گا، مشہوری کی شکل میں۔ مدر ٹریسا نے بہت نیکی کے کام کیے ہیں، دنیا میں امن کا نوبل پرائز بھی اسے ہیومینٹی کا مل گیا، تو بس یہ اس کے لیے اجر ہو گیا۔ آخرت اس کے لیے ہے جس کا عقیدہ
توحید کا، رسالت کا، آخرت کا درست ہوگا۔ دنیا کے اندر جو مکافات عمل والا معاملہ ہے یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ ایون قرآن حکیم میں درجنوں جگہ پہ آیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام، ہم چاہیں تو آپ کی زندگی میں انہیں عذاب دکھا دیں، ان کے اوپر عذاب ہوتا ہوا آپ کو، چاہے ہم آپ کو فوت کر دیں اور آپ کے بعد ان کو عذاب دیں، الٹیمیٹلی ان پہ عذاب آنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ یہ جو ہم کفار مکہ سے عذاب کے وعدے کر رہے ہیں، کچھ کا پھر آپ کی زندگی میں دکھا دیا گیا، کچھ کا بعد میں ہوا، رومنز اور پرشینز کا انجام تو پھر خلفائے راشدین کے دور میں ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس وقت کسی کے اوپر کوئی حکم جاری کرے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ مکافات عمل دنیا کے اندر کسی کے اوپر ہوا ہے، اس کا فیصلہ آج کی ڈیٹ میں کرنا یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، چونکہ علم الغیب سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ صرف پیغمبر کے پاس وحی کے ذریعے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب کے اوپر مطلع کرے، بلکہ وہ تو اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان لے کر آؤ۔ آج کی ڈیٹ میں آپ کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے، ورنہ تو ایک فرقے والا کہتا ہے کہ یہ عذاب میں آیا ہوا ہے، دوسرا فرقہ والا کہتا ہے کہ چونکہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اس لیے جیل میں گیا ہے۔ یہ جب علماء جیل میں جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں بالکل متضاد آراء آتی ہیں، تو یہ تو کوئی کنفرم ہی نہیں کر سکتا۔ ہاں نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو پھر وحی کی تائید کے ذریعے کسی کے بارے میں کیا جا سکتا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں اگر کسی کے اوپر کوئی تکلیف آئی ہے تو ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسے آزمائشی ڈکلیئر کریں گے، مکافات عمل نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے اس چیز کی؟ اور یہ اکثر لوگ مولا علی کا قول پیش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس تکلیف کے نتیجے میں تم رجوع اللہ کرو تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور جس تکلیف کے نتیجے میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرو تو یہ سمجھ لو کہ یہ عذاب ہے۔ یہ بھی بالکل غلط ہے، مولا علی کی طرف جھوٹا قول منسوب ہے، قرآن کی ڈاکٹرن اسے سپورٹ نہیں کرتی۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم تکلیفیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اور اس کو عذاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ آیت میں ڈسکس کر لوں گا، پہلے اس طرف آ جائیں کہ جو ہمیں دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں یہ مکافات عمل بھی ہوتا ہے۔ اس کی سپورٹ میں سورہ الشورى کی آیت نمبر ہے 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت کچھ تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تو ہمارا کہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن یہ آج کی ڈیٹ میں آپ ہر چیز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے۔ البتہ ہمارا ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ میری گناہوں کی شامت اعمال ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں منو کہڑے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، میں تے کدے کسی نے کچھ نہیں کیتا۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہزاروں لوگ افیکٹ ہوتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے دنیا کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ یہ تو بہت متکبرانہ جملہ ہے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، پتہ نہیں مجھے کوئی کس گناہ کی سزا مل رہی، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں کہ جب کبھی بھی تجھے کوئی خیر پہنچے تو اس پر میرا شکر ادا کرنا، اور جب برائی پہنچے تو اپنی ذات کو ملامت کرنا۔ یہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ تکلیف کے نتیجے میں انسان یہی کہے کہ مجھے میرے اعمال کی سزا مل رہی، یہ اپنے لیے، کسی کو نہیں آپ کہہ سکتے۔ اور جو خیر پہنچے آپ نے کہنا یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اس میں یہ نہیں کہنا کہ میرے نیکیوں کی جزا مجھے دنیا میں مل رہی، عاجزی کی طرف جانا ہے آپ نے۔ ایک اور آیت ہے سورہ الروم میں، پارہ نمبر 21 میں 41 نمبر آیت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد پھیل گیا ہے خشکی میں بھی اور تری میں بھی، سمندروں میں بھی، لوگوں کے اعمال کے سبب، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اور یہاں پہ وہ فلسفہ بھی بیان ہو گیا، اس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں مزہ چکھا دیں بعض کو بعض کا، ان کے اعمال کا، تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ آئے۔ یعنی دنیا میں جو یہ معاملات ہوتے ہیں، جو سورۃ الحج میں آیا ہے کہ اگر ہم بعض کو بعض سے نہ ٹکراتے رہتے تو کوئی عبادت گاہ، کوئی گرجا، کوئی کلیسا، کوئی معبد
اور کوئی مسجد جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یہ سلامت نہ رہتے. یہ جنگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتا ہے نا سر. سورہ سجدہ میں یہی مضمون بیان ہوا ہے آیت نمبر 21 کے اندر, وہ بھی پارہ نمبر 21 کے اندر ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, ہم ضرور چکھائیں گے آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں دنیا میں چھوٹا عذاب. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ آئے. یعنی اللہ تعالیٰ تکلیف کا مقصد یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹو. یہ سعید انور صاحب کو آپ دیکھیں, اگر ان کی بیٹی نہ مرتی تو کبھی انہوں نے اللہ کو سیریس لینا تھا؟ اللہ نے اس شر میں سے, اس فتنے میں سے, اس آزمائش میں سے ان کے لیے کتنا بڑا خیر نکالا. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف آ جاتے ہیں, کسی کا جوان بیٹا فوت ہوتا ہے, کسی کی ماں مر جاتی ہے, کسی کا بھائی فوت ہوتا ہے, تو اس وقت اس کو پھر یقین آتا ہے, کوئی قریبی دوست مر جاتا ہے کہ یار میں نے بھی مرنا ہے. تو یہ ساری کے سارے سگنلز جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں اس لیے کہ انسان اللہ کی طرف لوٹے. باقی مکافات عمل دنیا میں اس اعتبار سے ہے کہ جن چیزوں کی ہم لوگوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بڑا منصب ملا ہے, اسے بڑی دولت ملی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے اوپر عذاب بھی مسلط کر سکتا ہے. اس کی سپورٹ میں سورہ التوبہ کی آیت ہے, آیت نمبر 55, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. اے نبی علیہ السلام, آپ کے مخالفین کا مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے. انما یرید اللہ, اللہ تو صرف اتنا چاہتا ہے لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا, کہ کافروں کو انہی چیزوں کے ذریعے دنیا میں عذاب دے, ان کے مال اور اولاد کے ذریعے مسلط کر دے ان کے اوپر. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, اور ان کی جان اس حال میں نکلے کہ وہ کفر کی حالت میں ہو. دنیا میں آپ دیکھ لیں کئی لوگوں کے اوپر اولاد مسلط ہو جاتی ہے. وہ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں, میں ایک دفعہ مسجد میں بیٹھا ہوا تو ایک شخص وہاں اونچی آواز میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا مانگی تھی وہ واپس کر دے. تو کہتے ہیں میں نے اینڈ پہ اس سے پوچھا یار یہ کیا ہوا تھا؟ کہتے ہیں میری بیٹیاں ہی تھیں, میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑی منتیں مرادیں کر کے ایک بیٹا لیا, وہ تو سارے گھر کا سامان ہی اس نے بیچ دیا, وہ تو برائی کے اندر نشے کے اندر پڑ گیا, تو میری تو بیٹیاں ساری ٹھیک نکلی ہیں, تو بہتر تھا کہ یہ نہ ہی آتا. سورۃ الکہف میں بھی تو ذکر ہے نا, موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھوٹے بچے کی گردن مروڑ دی تھی اور کہا کہ اس کے ماں باپ نیک تھے, یہ ان کے لیے وبال جان بنتا اور ان کی بھی آخرت برباد کروا دیتا. اس کا یہ مطلب نہیں آپ کسی کو قتل کر سکتے. وہ حضرت خضر جو تھے, خضر وہ فرشتہ یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا پیغمبر, وہ اسرائیل کے ایکویلنٹ آیا ہوا تھا. اس سے اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا کہ بظاہر تمہیں کوئی شر پہنچتا ہے اس میں خیر پوشیدہ ہوتی ہے, لیکن تمہیں اس وقت نہیں پتا ہوتا. جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ بعض اوقات تمہیں کوئی خیر پہنچتی ہے اور یعنی انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے خیر ہے اور اس کے اندر شر چھپا ہوتا ہے تمہارے لیے, اور بعض اوقات شر آتا ہے اور اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوتی ہے. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. یہ طویل خاص میں تو جہاد اور قتال کے بارے میں آیا کہ بظاہر تو یہ مشکل کام ہے لیکن اس کے اندر خیر چھپی ہے, بڑی کاز کے لیے قتال ہو رہا ہے, لیکن یہ جنرل رول بھی ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر میں وہی بات کروں گا کہ آج کی ڈیٹ میں آپ کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ یہ اسے جو ہے وہ اپنے اعمال کی سزا مل رہی ہے, کیونکہ سر دنیا میں ہو جاتا ہے بڑے بڑے نیک لوگوں کی اولاد خراب نکلتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی تربیت میں فرق رہ گیا تھا؟ قرآن میں آیا کہ ان کا بیٹا کافر نکلا, تو آپ کوئی کہے گا کہ حضرت نوح کے لیے معاذ اللہ مکافات عمل ہوا تھا؟ حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں کافرہ تھیں, قرآن میں آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ ان کے خامند ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے. تو آپ یہ کہیں گے کہ مکافات عمل ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ, یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں مانتا. اور یہ جو بعض لوگ پلی لیتے ہیں نا جی, وہ سورۃ البقرہ میں ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, یہودیوں پہ تو اب قیامت تک کے لیے ذلت اور مسکنت ہے. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی یہودی جو ہے وہ اگر خود حق قبول کرنا چاہتا ہے, آج کی ڈیٹ میں بھی کئی یہودی مسلمان ہوئے عیسائی, تو وہ اب اس کے اوپر مسلط ہوگی یہ ذلت, اب اس کو حق نصیب ہی نہیں ہوگا. یہ نہیں مطلب, مراد یہ جو اس روش کے اوپر چلے گا, چاہے اس زمانے کا یہودی ہے چاہے آج کا, یہ تو اللہ کے اوپر ظلم لازم آئے گا نعوذ باللہ. اور صفت عدل کو آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کے کرتوت اولاد کو مکافات عمل کی شکل میں بھگتنے پڑیں گے. وہ اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھائیں گے, دنیا میں بھی اٹھا سکتے ہیں, آخرت میں بھی. عذاب کی تو اللہ کی 4 قسطیں ہیں, دنیا کی زندگی میں, موت کے وقت, قبر میں اور آخرت میں. 10 احادیث 17 احادیث اور 10 آیات قرآن کی میں نے اس کانٹیکسٹ میں ڈسکس کی ہے, مسئلہ نمبر 117A اور 117B, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں عذاب قبر کے اوپر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کس کے اوپر کس وقت کوئی معاملہ کیسا کر دے, ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے.
ورنہ تو مجھے بتائیں ابو جہل کا مکافات اعمال والا سلسلہ اس کی اولاد میں تو ٹرانسفر نہیں ہوا. سیدنا اکرمہ بن ابی جہل وہ تو مسلمان ہے اور بمشکل ان کی 4-5 سال کی اسلام کی زندگی ہے. جنگ یرموک میں وہ شہید ہوئے ہیں. باپ امت کا فرعون ہے اور بیٹا صحابی ہے اکرمہ بن ابی جہل, تو ٹرانسفر تو نہیں ہوا. دوسری طرف پرشین امپائر جس شخص نے گرائی, سعد ابن ابی وقاص, حضور علیہ السلام کے لاڈلے ترین اصحاب, عشرہ مبشرہ میں سے. مولا علی کہتے ہیں, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, میں نے کسی کے لیے زندگی میں نہیں سنا کہ حضور کہتے ہو میرے ماں باپ تجھ پہ قربان, سعد ابن ابی وقاص کے لیے آپ نے کہا تھا. ان کا بیٹا عمر بن سعد قاتلین حسین میں شامل ہے. یہ بھی ہو جاتا ہے. تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ باپ کے اعمال کی سزا بیٹے کو ملی ہے, یہ نعوذ باللہ بیٹے کے اعمال کی سزا باپ کو, ایسے نہیں. یہ بالکل کانسیپٹ بالکل غلط ہے. ہمارا ایٹیچیوڈ اس میں کیا ہونا چاہیے وہ ہمیں بتا دیا گیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں, 156 کے اندر. ہمیں وہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اس صورتحال میں حکم کیا دیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی میں تمہیں خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, جان اور مال میں نقص کے ذریعے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور بشارت ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے. تو یہ ساری تکلیفیں, ان کو آپ مکافات عمل کہہ کے نہیں جان چھڑا سکتے, یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے کسی کے اوپر. اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے, اور ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب کبھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. بھئی ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے, ہمیں بھی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ بھی چلی جائے گی نا. سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ موت. وہ بھی تو ہم پہ آنی ہے نا. تو اس سے پہلے اگر چھوٹی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف چلی جائے گی. الٹیمیٹلی اس پہ ورڈکٹ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کوئی شخص کسی کے بارے میں کلیم نہ کرے کہ مکافات عمل ہوا ہے. ہاں جب اس کے اوپر کوئی چیز آئے وہ اپنے بارے میں خود سوچ سکتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ والا پورشن وہ خود سوچے. باقی یہ کہنا کہ کسی کے ماں باپ کی سزا جو ہے وہ اس کی اولاد کو ملے گی, یہ نہیں ہے. باقی نیک بندوں کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے آزمائشیں آنا. برے لوگ بھی اس اعتبار سے کہ میرے اعمال کی شامت ہے اور میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور میں اپنی اصلاح بھی کر لوں. کسی کے بارے میں کوئی ورڈکٹ نہ دیں, اپنے اوپر ضرور لاگو کر. تو یہ مکافات عمل ایک ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے, اس کے بارے میں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں اور کچھ سے کچھ رزلٹ نکالتے ہیں. باقی ظاہر ہم زندگی میں ایسے معاملات دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے کسی کا مال دبایا ہوتا ہے, ہتھایا ہوتا ہے, مرنے سے پہلے پہلے ان کے ساتھ وہ کچھ ہو جاتا ہے. مکافات عمل فی دنیا نہیں ہے, صرف مکافات عمل ہے. اتنا آپ ٹرم رکھیں کہ مکافات عمل کا مطلب ہے کہ اعمال کا نتیجہ نکلنا ہے, اس کا بدلہ ملنا ہے. دنیا میں بھی مل سکتا ہے, آخرت میں بھی مل سکتا ہے. آخرت کے بارے میں تو کنفرم ہے, جس کو دنیا میں ملا آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے تو بھگتے گا, ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہے وہ بھگتے گا. دنیا میں بھگتے گا, اگر دنیا میں نہ بھگتا تو آخرت میں تو بھگتے گا. آخرت کے دن اللہ نے اپنا نام ہی القہار رکھا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار.